السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ میرا ساؤتھ کوریا کے سفر نامے کا 20واں حصہ ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے 19ویں حصے کے آخر میں بتایا تھا، میں جب عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے لگا، میرے ذہن میں وہی باتیں گردش کرنے لگی اور میں اس یوکرینین کوآرڈینیٹر کو دعائیں دینے لگا۔ میں نے کہا، اے اللہ، وہ اخلاق جن کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ پورے علاقے کو اسلام سے سرسبز و شاداب کیا۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ، وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، جیسے انڈونیشیا کو لے لو، ملیشیا، اور ہمارا ملک ہندوستان خود، جہاں پہ حضرت مالک ابن دینار اور دیگر صحابہ جو ہے وہ سمندری علاقوں میں آئے۔ آج بھی کیرلا کے اندر حضرت مالک ابن دینار کا مقبرہ ہے، اور ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ کوڈنگلور ضلع کے چیرامن گاؤں کے اندر ہے، آج بھی ہے۔ صحابہ اکرام پہلے آئے اور ان کی دعوت سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے یہ ہمارا ہندوستان، اس کے بعد میں ہندوستان کے پڑوس کے جو ممالک ہے، بنگلہ دیش، اور پھر آگے بڑھ کر ملیشیا، انڈونیشیا، پھر اس کے آگے آپ جائیں گے تو فیجی اور دیگر جو ممالک ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، یہ سارے کے سارے ممالک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، کہیں پر بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ صحابہ وہاں پر گئے اور انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے، اپنے کردار سے، اپنی تجارتوں کو دعوت کا ذریعہ بنایا۔ وہاں کے لوگ صحابہ اکرام کے اخلاق سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہ پورے علاقے اسلام اور ایمان سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ میں سوچنے لگا وضو کرتے کرتے، مگر میں نے کہا، ہائے افسوس، آج وہی مسلمانوں نے اپنی امیج، اپنی شکل و صورت کو اتنا خراب کر دیا ہے، اتنا ڈیمیج کر دیا ہے کہ کسی بھی نان مسلم کے سامنے اگر ہم انٹروڈکشن کراتے ہیں اسلام یا مسلمان، تو پہلے نمبر پہ اس کے سامنے ان ملکوں کی صورت آ جاتی ہے جہاں پہ مسلمان آپس میں ہی خانہ جنگی کے اندر مصروف اور مشغول ہے۔ اس کا میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، وہ میں پھر کبھی سناؤں گا، ابھی نہیں۔ وہ فوراً وہ ان کا اگزامپل دینے لگتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپسی معاملات کو بھی دیکھیں گے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ صحابہ اکرام نے بستیوں کو، محلوں کو، گاؤں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ ہائے افسوس، آج ہم اپنے مسجدوں کو بھی فتنوں کا گہوارہ بنائے ہوئے ہیں، لڑائیوں کا گہوارہ بنائے ہوئے ہیں، شرور کا گہوارہ بنائے ہوئے ہیں۔ جب مسجدوں میں امن نہیں ہے تو ہمارے محلوں میں، ہمارے بستیوں میں، ہمارے گاؤں میں کہاں سے امن آئے گا اور کہاں سے اسلام آئے گا؟ برداشت ختم ہو چکا ہے۔ آج کا مسلمان بیٹا باپ کو برداشت کرنے تیار نہیں، باپ بیٹے کو برداشت کرنے تیار نہیں، ساس بہو کو برداشت کرنے تیار نہیں، یعنی ایک دوسرے کو کیسے ایڈجسٹ، برداشت ہمارے اندر برداشت نہیں رہا۔ اور یہی برداشت نہیں ہونے کی وجہ سے میں ایک اردو نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا، ایک مسلمان شہر میں، ایک مسلمان علاقے کے اندر دو مسلمانوں میں صرف موٹر سائیکل کو کھڑے کرنے پر سے تیری میری شروع ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا تو دوسرے نے چاقو نکال کر اس مسلمان کے سینے میں گھونپ دیا، اور ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا قتل ہو گیا، صرف اور صرف موٹر سائیکل کو کھڑے کرنے کی وجہ سے۔ بڑی وجہ نہیں ہے، بہت بڑا لڑائی جھگڑا نہیں ہے، پراپرٹیز کا، کروڑوں کے لین دین کا، برداشت نہیں رہا۔ برداشت یعنی اللہ میری تمہاری حفاظت کرے۔ میں سوچنے لگا کہ وہ صحابہ والے اخلاق آج یہ کرسچن مشنریز کے لوگوں کے اندر آ گئے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ انہی اخلاق کو اختیار کر کے وہی کام کر رہے ہیں جو صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے کیا تھا، یہ کرسچینٹی کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کر کے، لوگوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کر کے، اخلاق کا معاملہ کر کے، آگے پھر یہ پہلے لوگوں کو مائل کرتے ہیں اور اس کے بعد قائل کرتے ہیں اپنی بات کے لیے۔ یہ ہمارا طریقہ تھا، آج ان میں آ گیا۔ میں وہی سوچنے لگا کہ یار وہ یوکرینین کوآرڈینیٹر کے جو اخلاق تھے،
میں پورا سردی میں کانپ رہا ہوں, میرا بلڈ پریشر لو ہو چکا ہے, اور اس نے مجھے بلینکٹ جو دیا, وہ بلینکٹ یعنی اس کے دینے کے بعد میرے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی یہ میں اور اللہ جانتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے کے اپنا سفر نامہ آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے ملک ہندوستان میں مدر ٹیریسا 17 سال یا 18 سال ان کی عمر ہوں گی, ہندوستان کے اندر آئی. ہاں, وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ ریپبلک آف میسیڈونیا, یورپ کی رہنے والی, وہیں پر پیدا ہوئی, لیکن کیتھولک کرسچن تھی. کرسچن مشنری کے کام کے لیے یہاں آئی ہندوستان میں. یورپ کے ایک دم عالی شان شہر میں, عالی شان علاقے میں, عالی شان محل اور بنگلوں کی رہنے والی. یہاں آ کر اس نے کلکتہ کے جھوپڑ پٹیوں میں کام کرنا شروع کیا. جھوپڑوں میں جا جا کر مریضوں کو دوائیں دینا, جھوپڑوں میں جا جا کر غریبوں کی مدد کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا. یعنی ایک ٹین ایجر لڑکی, اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور اسی ہندوستان کو اپنا قبرستان بنایا. اور جب ان کا انتقال ہوا 1997 کے اندر تو تقریباً 90 سال ان کی عمر ہو چکی تھی. اب آپ خود سوچو, 17 سال کی عمر میں جو لڑکی ہندوستان آ کر اپنی پوری لائف اس نے اپنے مشنری کے لیے وقف کر دی, اور اپنے نرمی, اپنے اخلاق, اپنے کردار کے ذریعے سے آج اگر آپ جا کر دیکھیں گے ان کے اثرات, تو آپ کو اڑیسہ, پچھم بنگال, آندھرا پردیش, تامل ناڈو, یہ پورے علاقوں کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جو کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکا ہے, جن کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں ہے, کروڑوں کے اندر. انہوں نے بنیاد ڈالی ایک ٹرسٹ کی, مشنری آف چیریٹی بول کر, یعنی خدمت خلق. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ خدمت خلق. خدمت خلق کے نام سے ایک بنیاد ڈالی, لگ گئے وہ لوگ مخلوق کی خدمت کے لیے. ایک چھوٹی سی جگہ پہ اس نے مشنری آف چیریٹیز کی بنیاد ڈالی تھی. بڑھتے 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 97 میں جب مدر ٹیریسا کا انتقال ہوا, اس وقت میں ان کی شاخیں 133 ملکوں میں پہنچ چکی تھی. پوری دنیا میں اپنا نیٹ ورک پہنچایا. انہوں نے کہا بیان مت کرو, ہاں بہت ہو گیا آج بیان کرنے والے. یوٹیوب پہ گئے, ہر مولانا کا بیان آپ کو ملے گا. بیان مت کرو بولے لوگوں کے سامنے, بیان بہت ہو رہے, بہت کتابیں ہو گئی, بہت کانفرنس سے بہت ہو گیا بولے. یہ سب پریکٹیکل اترنے کی ضرورت ہے. خاموشی کے ساتھ وہ لوگ محنتوں میں لگ کر علاقے کے علاقوں کو انہوں نے کرسچینٹی کے اندر کنورٹ کر دیا. آپ سوچو میرے محترم بزرگوں, یہ وہ عمل تھا میں نے جو بتایا کہ یہ صحابہ والا عمل, کہ اس کے ذریعے سے صحابہ نے انڈونیشیا, ملیشیا, فلیپینز اور وہ پورے پٹے میں فیجی اور اس کے بعد آگے کے ممالک کو اسلام کے سائے میں جو ہے وہ داخل کرتے گئے. ہم نے وہ چھوڑ دیا, اب ہم لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں. غیروں نے اختیار کیا, اور وہ ملکوں کو خاموشی کے ساتھ, کوئی اخبار میں نیوز نہیں, کوئی سوشل میڈیا پہ ان کا گروپ نہیں, کوئی میسیج نہیں, ایک سوئی اور خاموشی سے وہ لگے ہوئے ہیں. یہی سب باتیں میں جو ہے اپنا وضو کرتے کرتے سوچ رہا تھا. وضو کر کے پھر میں نماز وغیرہ سے فارغ ہوا, اور اس کے بعد میں سو گیا, اور میرے ذہن میں وہی باتیں تھیں. میں نے کہا اے اللہ, ہمارے اندر بھی وہ صحابہ والے اخلاق پیدا کر کے ہم کو بھی ذرا خاموشی کے ساتھ یہ جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کو متاثر کر کے اخلاق کے ذریعے سے ایمان میں, اسلام میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما. صبح جب ہوئی تو اب چونکہ میری ایک اسپیچ تھی اور وہ شیڈیول پہلے سے طے تھا کہ صبح میں 9 بجے سے میری بات شروع ہوں گی, اور 9:30 بجے کے بعد میں جو ہے پھر جو لوگ ہیں وہ میرے سے سوالات کریں گے. اس کے لیے ایک جگہ بھی طے تھی, چونکہ یہ ہماری پرسنل کانفرنس تھی. جو کانفرنس میں ہم لوگ گئے تھے شرکت کے لیے, اس سے الگ جو میرے اسٹوڈنٹس یا میرے جو فالوورز تھے یہ انہوں نے وہاں پر رکھی تھی ایک دوسری جگہ پر, اور وہ مجھے آئے ہوٹل میں لینے کے لیے بھی. اب صبح میں جب میں اٹھا, فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے کھانسی بہت شدت کی ہو رہی ہے. رات کی جو سردی تھی اس کا اثر ابھی بھی باقی تھا, اور اس کی وجہ سے طبیعت اور بگڑ چکی تھی. لیکن میں نے کہا نہیں, یہ لوگوں نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو جمع کیا ہے الگ سے, تو وہاں پر آپ کو تھوڑی دیر بات کرنا ہے, پھر اس کے بعد وہ لوگ سوالات کریں گے. اب ہم لوگ وہاں پر جب گئے تو بس اللہ
رحم کرے میرے اوپر کہ میں ایک جملہ بولتا تھا اور اس کے بعد مجھے کھانسی آتی تھی، پھر ایک جملہ بول رہا تھا، کھانسی کھانسی کھانسی. بڑے مشکل سے میں نے جتنا میرے سے ہو سکتا تھا میں نے ایک 15 منٹ سے زیادہ، میرے خیال سے 15 سے 20 منٹ بات کیا ہوگا. اس کے بعد میں پھر میں نے کہا ابھی کوشچن کا جو سیشن ہے وہ شروع کر دو، میری طبیعت بالکل گوارا نہیں کر رہی ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے کچھ سوالات وغیرہ تھے اطمینان بخش، اس کے جوابات بھی میں دیتا رہا. لیکن ان لوگوں نے جب یہ محسوس کیا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور کھانسی مجھے بالکل اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں لمبی بات کر سکوں یا کسی کو اچھے طریقے سے جواب دے سکوں، تو پھر ہماری مجلس تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے الحمدللہ اختتام کو پہنچی. اور وہ پہنچنے کے بعد سارے لوگ فوراً میرے پاس میں آئے. انہوں نے کہا نہیں آپ فوراً آرام کیجیے، آپ کی طبیعت جو ہے نا اور زیادہ بگڑ جائیں گی، تکلیف ہوں گی. تو پھر ایک دو جن اور میرے ساتھ میں چلے، پھر وہ مجھے اور واپس اپنے ہوٹل تک لے کر آئے، کمرے تک پہنچایا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ریسٹ کرو، آرام کرو. میں نے کہا دیکھو آج میرا جو ہے نا مسجد کی زیارت کو جانے کا ارادہ ہے، لیکن ہم لوگ ایسا کریں گے ابھی صبح صبح کا وقت ہے تو میں آرام کرتا ہوں 1-2-4 گھنٹے میڈیسن لے کر، دوپہر میں 1 بجے کے بعد میں ہم لوگ یہاں سے مسجد کے لیے نکلیں گے. پھر انہوں نے ایک رہبر طے کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ رہبر آپ کے ساتھ میں رہیں گے. میں نے کچھ میڈیسن وغیرہ لیا اور بھی بس اس کے بعد میں جو آرام کیا. 1 بجے برابر میرے رہبر وہاں پہ پہنچ گئے. اب چونکہ میرا جو شیڈیول تھا اس میں ہندوستان سے پہلے ہی طے کر کے گیا تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو جاؤ مجھے مسجد کی زیارت کرنا ہی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے وہاں پہ 1-2 دن ایکسٹرا رکنا پڑے میں رک جاؤں گا. لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں پورے ملک کے اندر صرف ایک مسجد ہو، جہاں پورے ملک میں 5-5.5 کروڑ کے درمیان صرف 1 لاکھ مسلمان بستے ہو، اگر آپ ایسے ملک سے بغیر مسجد کی زیارت کر کے واپس آ جاؤ، میں نے کہا یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. اب اس کے بعد میں مجھے ایکچولی 1 روز پہلے جو ہے عمان کے ایک ساتھی بھی ملے تھے. وہ عرب ساتھی جو ہے ان سے ان کی عربی میں بات ہو رہی تھی. وہ دعوت و تبلیغ کے لائن سے بھی لگے ہوئے تھے. ہم دونوں کی اس مسئلے پہ بات چیت چلی. ہم نے بولے یار دعوت و تبلیغ کے لائن سے اگر اس ملک کے اندر کوئی مرکز ہو یا کچھ کام کرنے والے ساتھی ہو تو اب جب ہم لوگ آئے ہیں تو کم سے کم ان ساتھیوں سے تو ملاقات کریں گے یا اس مرکز سے. پھر ہم لوگوں نے یہ طے کیے کہ ٹھیک ہے جو ایک مسجد یہاں پر ہے وہاں جا کر تو دیکھیں گے کہ وہاں پہ دعوت و تبلیغ کے لائن کی کیا صورت ہے، کیا شکل و صورت ہے، کیا ترتیب ہے، کچھ ساتھی وغیرہ ہے یا نہیں ہے یہاں پہ کام کرنے والے. چونکہ وہ ماشاءاللہ عمان کے جو ساتھی مجھے ملے تھے وہ بہت ہی زیادہ اس معاملے میں متفکر اور ماشاءاللہ کام کے اعتبار سے بڑی قربانیاں تھی ان کی. اور بالکل ان کا بھی جو حلیہ اور جو ان کا آپ ان کو دور سے ہی دیکھیں گے تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ ماشاءاللہ یہ بہت قربانی والے ساتھی ہے. میں ویسا ہی ان سے پھر میں نے لیکن بعد میں جب بات چیت ہوئی تب پتہ چلا کہ یہ عرب ہے. تو اس کے بعد میں پھر ہم لوگوں نے، میرے ذہن میں وہی تھا، میں نے کہا کہ بھائی مسجد جب جا رہے ہیں تو اس لائن سے بھی میں تھوڑی سی فکر کروں گا کہ کام کے اعتبار سے یہاں پہ کیا شکل ہے، یہاں پہ کیا ترتیب ہے. میرا رہبر جیسے ہی پہنچا 1 بجے، میں نے رہبر سے کہا، میں نے کہا دیکھو تھوڑا سا ویٹ کرو، میں میری جو ورشپ ہے آفٹرنون کی وہ کر لیتا ہوں. میں ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا فوراً اور اس کے بعد ہم لوگ چلے وہاں سے جب ہم لوگ مسجد کے لیے چلے تو چونکہ پتہ یہ چلا، رہبر نے مجھے بتایا کہ مسجد کے لیے ہم جو جا رہے ہیں ہم کو 4 ٹرینیں یہاں سے بدل کر جانا ہے. یہاں سے ہم چلیں گے ایک اور اسٹیشن پہ، پھر وہاں دوسری ٹرین، پھر وہاں سے ایک اور جگہ، پھر وہاں سے تیسری، پھر وہاں سے ایک اور جگہ، وہاں سے ایک اور ٹرین پکڑ کے اس طریقے سے چلنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا آئی ایم بلائنڈ اینڈ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ، آئی ول فالو یو ایوری تھنگ، اینی تھنگ اف یو وانٹ یو کین. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یور ways and your systems and where are is mosque. میں نے کہا دیکھو مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میں اندھا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، آپ جدھر لے کر جائیں گے، نو ایشو نو پرابلم. اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے مجھے مسجد تک برابر پہنچا دینا. چلے ہم لوگ. چلنے کے بعد میں ہم جب جیسے ہی روڈ پہ آئے تو وہاں میں نے بتایا ہوں آپ کو وہ روڈ والا سسٹم ہی نہیں ہے فٹ پاتھ پہ چلنے کا، آپ کو فوراً انڈر گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے. فوراً ہم لوگ انڈر گراؤنڈ میں نیچے چلے گئے، اس لیے کہ نیچے ہی
सारे रेलवे स्टेशन वगैरह मेट्रो ट्रेन का पूरा सिस्टम उन्होंने सबवे में किया हुआ है। और वो सबवे भी एक एक दो दो तीन तीन फ्लोर के बने हुए हैं। एक फ्लोर पे अलग लाइन चल रही है, फिर उसके नीचे एक फ्लोर में अलग लाइन, उसके नीचे अलग लाइन, इस तरीक़े से। अब इंशाअल्लाह अगले सफ़रनामे में मैं बताऊंगा पूरे तफसील के साथ में मस्जिद तक हम लोग कैसे पहुँचे और मस्जिद की कैसे ज़ियारत हुई। बस आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जुमा का मुबारक दिन है, ख़ास तौर पे सूरह कहफ की तिलावत करे और दुरूद शरीफ का खुसूसी एहतमाम करे। और उसके अलावा जो है अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह हमारे मिजाजों में नरमी और बर्दाश्त करने का मादा पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।